بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور اس وقت پاکستان میں جو سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ 26ویں مجوزہ آئینی ترمیم ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی۔ آج کے اس اہم ویلاگ میں صرف اسی ایک موضوع کے اوپر بات کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آئینی ترمیم پہلے جب گورنمنٹ نے اٹیمپٹ کی تو یہ کیوں نہیں ہو سکی، اور اب اگر یہ ہوگی تو اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ کیا ہے، اور اب اگر یہ ہو پائے گی تو اس کے پیچھے پس پردہ اس کی ریزن کیا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو آج کے اس ایم ویلاگ میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے بات جو مجوزہ آئینی ترمیم کا جو کنٹینٹ ہے اس کو لے کے ہم بات کریں گے کہ اس میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ یہ بہت ہی انفارمیٹیو ہے اور آپ کو بڑے آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا کہ پروپوزڈ 26ویں آئینی ترمیم ہے کیا، ضروری کیوں ہے، فائدہ کیا ہوگا، اور یہ پہلے کیوں نہیں ہو پائی اور اب یہ کیوں ہو رہی ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا اور بڑی امپورٹنٹ، اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو نئی اگر آئینی عدالتیں بنتی ہیں تو ان کا چیف جسٹس کون ہوگا۔ ممکنہ طور پہ میں نام بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ بیسیکلی ایک ضرورت یہ محسوس ہو رہی تھی کہ کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ برڈن بہت ہے، اس وقت بھی 60,000 سے زائد کیسز ان کے پاس پینڈنگ ہیں اور بہت سارے عام کیسز سنے نہیں جاتے، پولیٹیکل کیسز آ جاتے ہیں، بینچ بنتے ہیں، انہی کے اوپر سماعت ہوتی ہے، عام آدمی بڑا رسوا ہو رہا ہوتا ہے۔ دنیا کے 70 ممالک ایسے ہیں، 70 ملک ایسے ہیں جن میں سپریم کورٹ کے پیرلر الگ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کام کرتی ہیں اور انہیں آئینی عدالتیں کام کرتی ہیں، اور ان آئینی عدالتوں کا جو جج ہوتے ہیں ان کو پارلیمان لگاتا ہے، چیف جسٹس اس کا پارلیمان اس کے چیف جسٹس کی تقرری کرتا ہے، ایک فکس ٹینیور ہوتا ہے کہ اتنے ٹینیور کے لیے یہ جج صاحب جو ہیں اس کے سربراہ ہوں گے۔ تو اس طرح سے وہ دنیا بھر میں فنکشن کرتی ہے۔ پاکستان میں یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس پہ بات ہو رہی ہے۔ 2006 کا جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا جس میں یہ موجودہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کا حصہ تھیں، اس وقت بھی اس پہ بات ہوئی کہ یہ بننا چاہیے، لیکن پھر بعد میں یہ لنگر آن ہوتا رہا، پولیٹیکل اسٹیک کی بات آ جاتی تھی، کبھی ایک مانا کبھی دوسرا مانا، لیکن بہرحال اب اس کو فائنلی پولیٹیکل پارٹیز نے اس کی ضرورت محسوس کیا ہے کہ یہ اب ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بننی چاہیے۔ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے چند اہم نکات کی ہم بات کریں۔ پہلا یہ کہ آئینی عدالتیں بننی چاہیے، وہ اس پہ بات اب ہو گئی اور وہ ہوگا۔ دوسرا، جو ججز ہیں ہائی کورٹ کے، ان کی ٹرانسفر کا بھی بیسیکلی ایک سلسلہ ہے، یعنی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ان کو بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ اس آئین کے ابھی یہ جو ترمیم ہوگی اس کے اندر اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ وہ آرٹیکل سارے میرے پاس ہیں کہ کس آرٹیکل میں امینڈمنٹ ہونے سے کیا ہوگا، لیکن اس طرف جا کے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اب ہوا یہ کہ یہ پہلی جب گورنمنٹ نے اٹیمپٹ کی تو مولانا فضل الرحمان بھی لوپ میں تھے، اسی طریقے سے پیپلز پارٹی آف کورس تھی، PMLN تھی، MQM تھی، BAP تھی، حکومت کی اتحادی ساری جماعتیں آلموسٹ تھیں۔ تو اس ٹاسک کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے محسن نقوی صاحب بیسیکلی میدان عمل میں آئے، جو کہ اس وقت کے وزیر داخلہ بھی ہیں اور سابق نگران حکومت میں وہ CM پنجاب بھی رہے۔ تو وہ مینیج نہیں کر پائے، کچھ اوور کانفیڈنٹ تھے شاید کہ ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، پارٹیز ہیڈز جو ہے وہ آن بورڈ آ جائیں گے، بات ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے شاید یہ میرا اپنا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو اپنا بعض اوقات اگر اپنا ویٹ ڈالتی ہے چیزوں کے اندر، تو اس کا آپ نے ماضی میں دیکھا کہ جب عمران خان صاحب کے دور میں کوئی بھی ایسی ڈیولپمنٹ ہونا ہوتی تھی تو وہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہوتا تھا کہ کہیں نہ کہیں فٹ پرنٹس ہیں اور چیزیں جو ہے وہ اب اس کے اوپر تنقید بھی ڈیفینیٹلی ہوتی تھی، لیکن ایٹ لیسٹ وہ کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا تھا کہ سینٹ چیئرمین کا مسئلہ تھا یا کچھ بھی تھا۔ تو یہاں محسن نقوی صاحب جب فرنٹ پہ آئے، انہوں نے مینیج کرنے کی کوشش کی، تو اسٹیبلشمنٹ پیچھے رہی، انہوں نے اس میں کوئی رول ادا نہیں کیا۔ رول اس لیے ادا نہیں کیا کہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ یہ کوئی ایسا کام تھا جو پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا، بلکہ یہ کام آف کورس پاکستان کے مفاد میں ہے۔ یہ جو آئینی ترمیم ہوگی، اگر اس میں آئینی عدالتیں بنتی ہیں، ججز کی ٹرانسفر وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، چند اور اس کے اندر چیزیں، تو یہ پاکستان کو سرو کریں گی، پاکستان کا اس میں فائدہ ہے۔ لیکن محسن نقوی صاحب کی فرنٹ لائن پہ ہونے اور ان کے کانفیڈنس کی وجہ سے شاید بیک اینڈ پہ یہ لگا کہ سب مینیج ہے اور ہو جائے گا اور یہ گورنمنٹ خود کر لے گی۔ ظاہر شہباز شریف صاحب بھی متحرک تھے، زرداری صاحب بھی متحرک تھے، نقوی صاحب بھی متحرک تھے، ملاقاتیں ہو رہی تھیں، بٹ
ایٹ دی اینڈ وہ نہیں کر پائے اور بیک فائر ہوا. اور بیک فائر ہونے کے بعد ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بہت ساری تنقید ہوئی, بہت سی رد و بدل کے آپشن سامنے آئے, بہت کچھ ہوا. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے فیز میں یہ نہ ہو پانا کہیں نہ کہیں محسن نقوی صاحب کی مس مینجمنٹ بھی تھی. ہو سکتا ہے زیادہ برڈن ہے, پروٹیسٹ وغیرہ کو بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے, لا اینڈ آرڈر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, کرکٹ بورڈ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, پولیٹیکل میٹرز کے اندر بھی انوالو ہیں, تو اس لیے وہ مے بی یہ نہیں کر پائے. اب کیا ہے, اب یہ ہے کہ جب محسن نقوی صاحب یہ نہیں کر پائے تو پھر پیپلز پارٹی تھوڑی سی اب فرنٹ لائن پہ آئی ہے کہ اب یہ ہم کروائیں گے. تو بلاول بھٹو صاحب جو اطلاعات ہیں, جو خبر ہے, خود بھی اپنا رول دے رہے ہیں, خود جہاں جہاں پہنچ پاتے ہیں پہنچ رہے ہیں. جہاں پی ایم ایل این کی ضرورت ہے وہاں میاں نواز شریف صاحب سے انہوں نے ریکویسٹ کیا, ان کو متحرک کر دیا اس کے لیے. زرداری صاحب متحرک ہو گئے, ایم کیو ایم کو انگیج کر لیا, باقی لوگوں کو انگیج کر لیا. اور کہیں نہ کہیں یہ بھی خبر ہے کہ جہاں وہ انہیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ دوسرے سرکل سے بھی مدد مانگ رہے ہیں اور ان کو بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ کیونکہ ہم ملک کے لیے ہو رہا ہے, پاکستان کے مفاد کے لیے ہو رہا ہے, تو آپ بھی اس میں اپنا کہیں نہ کہیں رول دیں. تو وہ بھی کہیں نہ کہیں شاید اب رول کسی نہ کسی لیول کا کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ ہو رہا ہے. اور جو ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے گورنمنٹ کی مشینری کے کام کا, ایگزیکیوشن کا, تو وہ اس مشینری کی بھی کہیں نہ کہیں اب حرکت نظر آ رہی ہے. تو اب یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے جس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی آن بورڈ ہیں ڈیفینیٹلی, جوڈیشری سے بھی کچھ ان کے حمایت میں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ ہونی چاہیے, وہ آوازیں بھی شامل ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی اگر بیک اینڈ سے کسی تھوڑی بہت بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے تو وہ بھی ہو رہا ہے. اور ود ان پی ٹی آئی بھی کئی ایسے اراکین ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ ہونے چاہیے کیونکہ انہیں بھی اندازہ ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا. اور کچھ کو کے پی میں لے جا کے پی ٹی آئی نے چھپا دیا تاکہ وہ کئی نمبر گیم کا ایشو آئے تو اس میں ان کے لوگ اس کا حصہ نہ ہوں. لیکن الٹیمیٹلی بہرحال اب جو آج جب میں یہ ویلاگ میرا اپلوڈ ہو رہا ہوگا یا ہوگا آپ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو میں یہ خبر دیتا چلوں کہ آلموسٹ چیزیں فائنل فیز میں جا چکی ہیں اور ایک جوائنٹ ایفرٹ کی وجہ سے جا چکی ہیں. اور اب جب یہ آئینی ترمیم ہو جائے گی تو کیا جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں ان کا پہلا جو چیف جسٹس ہے وہ کون ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ. آج رجسٹرار سپریم کورٹ کی طرف سے قاضی فائز صاحب کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے 25 اکتوبر کا آ گیا, اور موسٹ سینئر جج اس وقت کا. ابھی تو یہ ترمیم ہوگی تو پتہ چلے گا کہ نئے چیف جسٹس سپریم کورٹ کی تقرری کا جو میکینزم ہے وہ کیسے ہوگا اور اس کو کس طرح سے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو سینئر ججز ہیں ان کی ایک فہرست ہوگی اور انہی میں سے ایک کو لگایا جائے گا, اور وہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے. یہ تو ایک میں آپ کو کنفرم خبر دے رہا ہوں. دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اور خبر دے رہا ہوں کہ جو آئینی عدالتیں ہیں ان کے پہلے چیف جسٹس وہ قاضی فائز عیسیٰ ہی ہوں گے. ہو سکتے ہیں بھی نہیں بلکہ ہوں گے. اس کے لیے قاضی فائز عیسیٰ خود گو کے ریلیکٹنٹ ہیں, لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ گورنمنٹ بھی, جوڈیشری کے اندر لوگ بھی, پاور کوریڈورز بھی انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس منصب کو سنبھالیں. اور ملک کے اندر جو سپریم کورٹ پہ برڈن ہے وہ بھی کم ہو, جوڈیشل ریفارمز بھی ہوں جس کی آوازیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹھ رہی ہیں. پاکستان ینگ فورم ہے جو جوڈیشل ریفارمز کا, لائرز کا, وہ بھی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر ایکسپرٹس بھی لکھ رہے ہیں. تو اسی اینگل سے جسٹس قاضی فائز صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آ جائیں. اور اگر وہ وہاں آ جاتے ہیں تو میرا یہ اپنا ایک اندازہ ہے کہ چیزیں جو لوئر کورٹس کے اندر, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, جہاں جہاں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ تیزی سے ٹھیک ہوں گی, اور الٹیمیٹلی اس کا جو فائدہ وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کو ہوگا. تو یہ آئینی ترمیم کو لے کے میں نے کوشش کی کہ آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا سکوں کہ یہ ہے کیا, پہلے یہ کیوں ناکام ہوئی اور اب یہ کیوں کامیاب ہوگی, اور کیسے اس کو لایا جائے گا. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ اگلا جو ویک ہے اس میں یہ ٹیبل کی جائے گی اور یہ منظور ہو جائے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. پاکستان زندہ باد.